یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مانتے ہو؟ ڈیفیکٹو مجبوری ہے میری، مانتا ہوں مجبوری ہے، سینٹ کے رکن رہے ہو، حلف اٹھایا تھا، حلف اٹھایا تھا، اس کی میں سارے پولیٹیکل پروسیس میں رہ رہا ہوں، پھر بھی میں اس کے لیے حلف نہیں اٹھایا تھا؟ آپ کا حلف لکھا ہوا حلف نامہ تھا بطور سینٹ، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں 3 بلوچیوں نے سائن پہ دستخط نہیں کیے، وہ ان کا حق تھا. صحیح ہے. اگر 3 نے دستخط نہیں کیے تو باقی لوگوں نے دستخط کیے یا نہیں کیے؟ صحیح ہے. کیا اس آئین کے تابع آج تک بلوچستان میں صوبائی حکومتیں بنی یا نہیں بنی؟ بنی ہے. خود اکبر بگٹی نے اس آئین کے تابع کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے بالکل. مینگلز نے کام کیا، کوئی شک نہیں. مریوں کے بیٹے صوبائی وزیر نے اس کی ریسپیکٹ کی آئین کی. اس کا ہم جب حلف لیتے ہیں تو کیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ اس کو تسلیم کیا انہوں نے. اگر تسلیم کیے تو آپ یہ کہتے ہو، آپ نے کہا کہ بلوچ ایک بڑی آزاد ریاست نہیں بنانا چاہتے، مگر وہ پاکستان اور ایران سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنی زبان بولنے اور لکھنے کا حق دیا جائے. بالکل. بلوچوں کو اپنے کلچر کے حوالے سے آزاد ہونا چاہیے، اپنی ترقی کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے بھی. سوال ہے کہ کیا یہ آئین بلوچوں کو زبان کے استعمال سے روکتا ہے؟ افتخار صاحب، یہ ہیں لفظ، یہ ہیں یہاں روکا گیا. پاکستان کے اندر اس وقت 60 سے 65 کے قریب میوزیم اور آرٹس کونسل ہیں. پورے بلوچستان میں ایک میوزیم نہیں ہے. جو بیسک رائٹس ہیں وہاں پر آپ دیکھیں. پھر میرا وہ سوال آئے گا، آپ مجھ سے کلچر کی بات میں کلچر کی بات سنا، میں پھر وہ سوال کروں گا، کیا بلوچستان کی کسی صوبائی حکومت نے کسی سطح پہ بھی وفاق کو تحریری طور پہ یہ لکھ کے دیا کہ ہمیں اپنے کلچرل ہیریٹیج کو رکھنے کے لیے میوزیم بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں 25-26 سال کی عمر میں جب میں ایم این اے بنا، واز دا ینگسٹ ایم این اے نیشنل اسمبلی، سب سے پہلا میرا جو درخواست جس کو کہتے ہیں، جو استدعا کہتے ہیں، وہ یہی تھا کہ بلوچستان کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے، میرگڑھ کی، اس کی دوسری، آئی واز ریپرزینٹنگ بلوچستان. اب آپ آگے چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں زبان سے آپ کو کس نے روکا کہ آپ زبان استعمال نہیں کریں؟ مجھے تو حیرانگی ہے آپ کی بات سن کے کہ آپ نے کہا کہ زبان، آرٹیکل 28 میں کہا کہ زبان رسم الخط و ثقافت کا تحفظ. اب آگے پڑھیں 251 کے تابع شہریوں کے کسی طبقہ کو جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے، فروغ دینے اور قانون کے تابع سبجیکٹ ٹو لا اس غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق ہے. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں، مائی کوشچن ٹو یو از اونلی سمپل سر، آپ کو بلوچستان کے رہنے والوں کو وفاق نے اس معاملے میں کب روکا؟ بات آپ پروموٹ، اس میں یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں. کانسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز، انڈیویجول کی نہیں کہ وہ بنائیں تو آپ روکیں. بلوچ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ عجائب گھر بنائے. بلوچ کے پاس 2 وقت آپریٹ کرے گا تھرو صوبائی حکومت. بلوچ کے پاس صاف پانی نہیں ہے، وہ بلوچی میں کتابیں نکلوائے. بلوچ کیا وفاق صوبے کے ذریعے آپریٹ نہیں کرے گا؟ صوبے کے ذریعے آپریٹ کرنا. صوبے میں جو حکمران تھے کیا وہ بلوچستان کے تھے؟ بلوچستان کے تھے. تو پھر یہ جو گلا آپ میرے سے آج بیٹھ کر رہے ہو، میں آپ بتاؤں، نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے 1988 میں بلوچستان میں بلوچی کی تعلیم تمام اسکولوں میں جو ہے وہ رائج کر دی. اکبر خان بگٹی صاحب کی 1.5 سالہ 2 سالہ حکومت کے بعد جو بھی نئی حکومت آئی، اس کو فیڈریشن سے یا اسلام آباد سے جو بھی اشارے ملے، جو بھی وہاں سے کس کی حکومت آئی، نام لے دیں اب ان کے. اب آپ نواز شریف صاحب کی آئی 90 میں، نواز شریف صاحب آئے کہ جی بلوچستان میں تعلیم اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اردو میں ہی ہوں گی. دیر واز اے کلیئر آرڈر، ناٹ نوٹیفکیشن، دیر واز کلیئر آرڈر فرام دا ٹاپ کہ جی آپ جو ہیں اسی اردو کے سلسلے کو جاری رکھیں. وہ جو ادارے بنے ہیں، جو کتابیں بن گئی تھیں، جو سلیبس بنا تھا، جو لوگ آپ نے ایکسپرٹیز ہائر کیے تھے، وہ سارے بیچاروں کی تنخواہیں نہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی جو حقوق آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں ملے، کیا کبھی آپ نے اس آئین کے تابع کسی عدالت سے رجوع کیا؟ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، ہم تو اس ڈر کے مارے صرف یہ سوال کیا، نہیں کبھی کیا ہم نہیں گئے. آگے چلتے ہیں. آپ نے لوز فیڈرل اسٹرکچر کی بات کی ہے. لوز فیڈرل اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے آئین 1973 کی موجودگی میں ایک لوز فیڈرل اسٹرکچر کیسے ہے؟ افتخار صاحب، اگر آپ آؤٹ آف دا باکس، اگر آپ اس ڈبی سے نکل کر بات کریں گے تو بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس میں لوز یا کمفرٹیبل یا فلیکسیبل فیڈرل سسٹم وفاق کا سسٹم ہے. جو فلیکسیبل فیڈرلزم ہوتا ہے، جو کمفرٹیبل کہاں ہے؟ کینیڈا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، اور ارجنٹائن میں ہے،
اور انڈونیشیا میں اب اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, فلپین اس کے لیے طرف بڑھ رہا ہے, دنیا کے کئی ممالک ہیں جو اس کی طرف جا رہے ہیں, اب ایون کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, کوریا اس کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ اگر ساورنٹی کو, اقتدار اعلیٰ کو شیئر کرنا چاہیں, اقتدار اعلیٰ کو آپ ڈبیا میں بند کر کے اسلام آباد میں رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ جو ہے فلیکسیبل فیڈرلزم نہیں بنے گا. ساورنٹی کو شیئر کریں, حکمرانی کو شیئر کریں, ایک نیا پروونشل لیجسلیٹو لسٹ بنائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی لسٹ بنائی جائے. ہاں, نئی لسٹ بنائی جائے جس میں ایک میجر پولیٹیکل سرجری اور کانسٹیٹیوشنل سرجری آپ کو کرنی پڑے گی. کانسٹیٹیوشن کا ابھی آپ کا یہ جو 47 سبجیکٹس ہے کنکرنٹ لسٹ میں, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں, یہ تو میرے سوشل ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. میرا اکنامک ایشوز اور میرے پولیٹیکل ایشوز وہ فیڈرل اس کے لیے آپ نے کوئی تجویز دی ہے؟ میں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ایک انٹروڈیوس کروایا تھا 2003 میں سینٹ میں, جس کو اکثریت سے, یعنی کیونکہ مسلم لیگ کاف کی خواہش نہیں تھی اس وقت, مسلم لیگ کیوں جو ہے گورنمنٹ میں تھا, اس وقت انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیا یہ نیا معاہدہ ایک کنفیڈریشن کا معاہدہ نہیں ہے؟ کنفیڈریشن کوئی بری بات نہیں ہے, اٹس اے پولیٹیکل سسٹم اینڈ اٹ ہیز بین سکسیسفل ان مینی کنٹریز. آپ کی رائے میں لیکن اٹس کلوز ٹو دی کنفیڈریشن, ناٹ کنفیڈریشن. کنفیڈریشن نہیں ہے, یہ فیڈرلزم ہے. فیڈرلزم میں اعتماد اور ٹرسٹ جب بڑھتا ہے تو جب یونینز بنتے ہیں, یورپین یونین کو آپ ایک فیڈرل اسٹرکچر بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کو کنفیڈریشن بھی سمجھ سکتے ہیں ملکوں کا. بلوچستان میں بننے والی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ پنجاب کے لیے آبادی کی بنیاد پر NFC ایوارڈ کی تقسیم میں فائدہ ہے, ریونیو کی بنیاد پر سندھ کو فائدہ ہے, بیکورڈنیس کی بنیاد پر NWFP کو فائدہ ہے, جبکہ انورس پاپولیشن ڈینسٹی کا بلوچستان کو فائدہ ہوگا. یہ بات زیر بحث آئی تھی, لیکن اس پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں. زیر بحث آئی نا؟ ہاں, زیر بحث. اس کا مطلب 4 وفاقی اکائیاں 4 مختلف معیار اپنے طے کر رہی ہیں, تو حل کیسے کیا جائے گا؟ یہ میں نے کہا ریسورس کنٹریبیوشن. افتخار صاحب, آپ کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں, آپ نے اپنے گلی کی, میں آپ کو بہت آسان دوں گا, 4 گھر ہیں, ایک گلی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, ایک گلی میں پانی کا نظام بچھانا ہے. آپ کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں, آپ 5 افراد کے مطابق جو ہے خرچہ دے دیں اس گلی کے مینجمنٹ. کون فیصلہ کرے گا؟ ہم فیڈریٹنگ یونٹس اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. بیٹھ کے فیصلہ کرو گے؟ اگر کوئی فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ملک ہے کس چیز کا؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کر کے اس پولیٹیکل پرنسپل کو جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور ایکسیپٹڈ اور ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے, اس کے تحت آ جائیں.